موسیٰ علیہ السلام لاٹھی پھینکتے ہیں تو وہ اژدہا بن جاتی ہے۔ لوگ حیران ہو گئے اور کہنے لگے یہ تو جادو ہے، جادو! موسیٰ تو جادوگر ہے۔ ہمارے جادوگروں کو بلاؤ۔ مصر کے میدان میں جادوگروں کو بلایا جاتا ہے۔ وہاں پورا میدان لوگوں سے بھرا ہوا تھا اور مقابلہ ہوتا ہے۔ جادوگر رسیاں پھینکتے ہیں تو وہ سانپوں میں بدل جاتی ہے۔ یہ وہ دن تھا جب حق اور باطل آمنے سامنے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میری زبان کی گھرا کھول دے۔ پھر وہ لاٹھی پھینکتے ہیں تو اژدہا بن کر سب جادوگروں کے سانپوں کو نگل جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر جادوگر کہتے ہیں، ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا۔ لیکن ایمان والوں کو کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جاتے ہیں۔ پیچھے سے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کرتا ہے اور سامنے سمندر ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان سے کہتی ہے، اے موسیٰ! اب تو ہم پکڑے گئے۔ کبھی نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راہ دکھائے گا۔ اور لاٹھی سمندر پر مارتے تو سمندر پھٹ جاتا ہے اور سمندر میں راستہ بن جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پار ہو جاتی ہے تو اللہ سمندر کو پہلے کی طرح واپس کر دیتے ہیں۔ فرعون اور اس کا لشکر سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اور وہ کلیم اللہ بھی کہلائے جس سے خود اللہ نے بات کی ہو، لیکن ان کی قوم گمراہ ہو گئی اور بچڑے کی پوجا کرنے لگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تم نے میرے بعد یہی کیا؟ کیا تم نے اپنے رب کو بھلا دیا؟ اے میرے رب، انہیں معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک نبی جنہوں نے ظلم کے سامنے سر نہیں جھکایا، جنہوں نے صبر کیا اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ جب راستے بند ہو تو سمندر بھی اللہ کے حکم سے کھل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاؤ۔ یہ کہانی صرف موسیٰ علیہ السلام کی نہیں، یہ ہر اس انسان کی کہانی ہے جو حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔